علیہ السلام کی خدمت میں عورتیں آئیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسلام میں ہمارے لیے بھی کوئی نفع ہے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی حضور ہمیں تو نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے اپنے حق میں۔ حضور بتلائیں اگر آپ کے دین میں کوئی خیر ہے تو ہم کلمہ پڑھے فٹافٹ، باقی تو دنیا میں ہمیں اپنا نقصان ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی امام طبرانی نے لکھا ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے اپنی بات کرو، پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو ہم نے سنا ہے اسلام میں بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ جن دنوں عورت ناپاک ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حضور یہ دینی نقصان ہوا، اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ دنیا میں بھی ہمارا وہ کردار نہ ہوا جو کہ مردوں کا ہے، تو حضور ہماری دنیا میں بھی نقصان ہے، دین میں بھی نقصان ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا پھر تو یہ ہوا کہ ہفتے مہینے کے بہت سارے دن عورت ویسے ناپاک رہی، دین سے دور رہی، اور اگر وہ قومی معاملات میں کوئی کردار ادا کرنا چاہے پھر بھی اس کی گواہی دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر، تو حضور دنیا کا بھی نقصان دین کا بھی۔ میرے کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عورتیں بیٹھ گئیں تو محبوب فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرا مالک دو فرشتے بھیجتا ہے، فرمایا وہ آ کے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا ان کے سلام کو سنتی ہے۔ فرمایا پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بیٹی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر پر پھیرتے ہیں، اور فرمایا پھر وہ ان کے باپ کو کہتے ہیں ان کی صحیح طرح پرورش کرنا، پھر ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں، ان کے خاندان کے بڑوں کو کہتے ہیں صحیح طرح پالنا۔ اگر تم ان کی یہ لفظ سنو میرے محبوب کے، حضور فرمانے لگے رب کے فرشتے کہتے ہیں اگر تم نے صحیح پرورش کر کے بیاہ دیا تو اللہ قیامت تک تمہاری مدد کرے گا۔ کس طرح؟ اللہ تمہارے رزق میں بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ دنیا کی مشکلات میں بھی تمہاری مدد کرے گا، اور جب مرنے لگو گے، یہ شارحین نے قیامت تک کا ترجمہ کیا۔ شارحین فرمانے لگے گویا حضور فرما رہے جب تم مرنے لگو گے بیٹی کی پرورش کرنے والوں تو رب کریم تمہیں کلمہ یاد کرا کے تمہاری مدد کرے گا، اور نکیرین کے سوالات قبر میں آسان کر کے تمہاری مدد کرے گا، اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول کے تمہاری مدد کرے گا۔ میزان عمل پر تمہارے عملوں کا وزن زیادہ کرا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا، پل صراط پہ تمہیں آسانی سے گزار کے تمہاری مدد کرے گا۔ میزان عمل پر اپنے محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں سے تمہیں جام پلا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور فرمایا تمہیں دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال کے رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ تمہاری مدد ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہے بچی کی پرورش، اور میرے محبوب نے فرمایا اور تو تمہیں پتہ ہے جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ بیویاں تو پہلی بات سن کے رونے لگی، ان کے آنچل آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ محبوب فرمانے لگے جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو رب اسے اسی طرح کا اجر دیتا ہے جس طرح اس مجاہد کو اجر ملتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاتا ہے، اتنا اجر اللہ حاملہ عورت کو دیتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے جب وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچہ جنتی ہے تو رب اسے اتنا اجر عطا کرتا ہے جتنا رب کریم ایک شہید کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک شہید کے برابر مالک اسے اجر دے، اور شہید کا اجر تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ہے، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو گناہ اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ عورتوں کو یہ اجر دیتا ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے شرط صرف اتنی ہے کہ اپنے خاوند کی فرما بردار رہنا، اور فرمایا اس کے بعد جب وہ بچہ پالتی ہے رات کو اٹھ کے اسے دودھ دیتی ہے، اور اگر بول و براز کرے تو رات کو اٹھ کر اس کی صفائی کرتی ہے۔ فرمایا جو بیوی اپنے بچوں کی خاطر رات بیدار رہے گی رب کریم اسے اتنا ہی اجر دے گا جتنا رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔